بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے مہمان کے استقبال کے لیے، اپنے مہمان کے اعزاز کے لیے ہمیشہ گھر کا فرد مہمان سے پہلے گھر میں موجود ہوا کرتا ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ مدرسہ تعلیم القرآن ریالہ تمام اہلیان ریالہ کا مدرسہ ہے۔ جیسے کہ علماء حضرات، نعت خواہ حضرات منتظمہ کمیٹی مدرسہ تعلیم القرآن ریالہ کے ہیں، ایسے ہی وہ مہمان آپ تمام اہلیان ریالہ کے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں قرب و جوار سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں سے، تمام بچوں سے، تمام بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی تمام تر مصروفیات میں سے وقت نکال کر مختصر نشست کے لیے پنڈال میں تشریف لا کر اپنے مہمانوں کا بہترین استقبال کریں۔ الحمدللہ اس تقریب کے مہمان مشہور و معروف آواز، خوبصورت آواز اور انداز کے مالک، ملک بھر کی مشہور آواز محترم جناب عمر بن عبدالعزیز صاحب ہمارے ہاں تشریف لا چکے ہیں۔ کشمیر کی مشہور آواز محترم جناب عطا الرحمان ہاشمی صاحب ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر قرب و جوار میں جو لوگ بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں مجلس شروع ہونے کی، کانفرنس شروع ہونے کی، کانفرنس شروع ہو چکی ہے، پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ اس کانفرنس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کریم پہاڑوں پر نازل کیا جاتا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی خشیت سے، وہ پہاڑ بھی اس قرآن کریم کو برداشت نہ کر سکتے۔ لیکن آج دیکھیے کہ ملک بھر کے اندر، گلی کوچے کے اندر، قریہ بستی کے اندر الحمدللہ سینکڑوں کے قریب آپ کو حفاظ ملیں گے جنہوں نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یقیناً اگر یوں کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات تھے، آج خطیب بیان کرتے ہیں، ادیب بیان کرتے ہیں، نقیب بیان کرتے ہیں، وائز اور اسلامک اسکالر بیان کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ جو قیامت کی صبح تک ہمارے پاس موجود ہے اور وہ قرآن کریم ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ آج 5 سال کا بچہ بھی اس قرآن کریم کو دل میں محفوظ کر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ دیکھیے، اس کے اتنے زیادہ پڑھنے والے حفاظ آپ کو نہیں ملیں گے جتنے قرآن کریم کے ہیں۔ قرآن کریم اس کے لفظ کے اوپر اگر غور کیا جائے تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے یہ قرآن کریم کی کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہدایت ملی، اس قرآن کریم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو عظمت ملی، اس قرآن کریم کی برکت سے حضرت بلال حبشی کو عزت اور مقام اور مرتبہ ملا۔ یاد رکھنا، جس نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا
اس قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے محبت کی، اس قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے الفت کی، اس قرآن کریم پر پڑھنے والوں کو اپنا سمجھا، اللہ رب العزت نے اس کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور جس نے اس قرآن کریم کے ساتھ غداری کی، جس نے اس قرآن کریم کو پس پشت ڈال، جس میں موجود ابو لہب، جس میں موجود ابو جہل، قریش کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے سردار، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب قرآن کریم کا انکار کیا، انہوں نے جب قرآن کریم کو سمجھا نہیں، انہوں نے جب قرآن کریم کا واضح طور پر انکار کیا، آج دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے نام کے مطابق مسلمان بچوں کا نام رکھے، لیکن اس کے مد مقابل اب اگر دیکھیں، جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، جس نے قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھا، جس نے قرآن کریم کو اعزاز دیا، مرتبہ و مقام دیا، آپ بلال حبشی کی اس عظیم شخصیت کو دیکھیے کہ حضرت بلال حبشی جو اسلام لانے سے قبل کبھی ایک کے در، کبھی دوسرے کے در، کبھی تیسرے کے در، ایک غلام اور نوکر کی حیثیت سے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا تو اللہ رب العزت نے حضرت بلال حبشی کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ بھی حضرت بلال حبشی کے قدموں کے نیچے تھا، اس لیے